السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تربیت اولاد کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ گزشتہ 2 دروس میں اس بات کو ہم کافی حد تک سمجھ چکے ہیں کہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، کیا کچھ کرنا ہے۔ آج کی نشست بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے سورہ ابراہیم کی آیت ہے 13ویں پارہ میں سے، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ وہ دعا فرما رہے ہیں، اے میرے رب مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا، اور مجھے بھی اور میرے والدین کو بھی اور تمام مومنوں کو معاف فرما۔ والدین کی دعا اولاد کے حق میں بہت زیادہ مقبولیت رکھتی ہے۔ اپنی اولاد کے حق میں ہمیشہ اللہ سے دعا کیا کریں، کبھی بھی ان کے لیے زبان سے بد دعا کا جملہ نہ نکالیں۔ آپ کی کوئی ایک بات نکلی ہوئی ان کی کامیابی کا سبب بھی بن سکتی ہے، اور بد دعا کا کوئی ایک جملہ ان کی بربادی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اولاد کی تعلیم و تربیت کا اہتمام اچھے انداز میں کریں، قرآن و سنت کی روشنی میں کریں۔ دنیاوی تعلیم دیں بچوں کو، کوئی منع نہیں کرتا آپ کو، مگر سارا انحصار دنیاوی تعلیم کے اوپر نہ ہو۔ دینی تعلیم بھی بچوں کے لیے از حد ضروری ہے۔ دنیاوی تعلیم سے کہیں زیادہ ضروری ہے دینی تعلیم، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو باقی رہتی ہیں، جن کا ثواب ان کو ملتا رہتا ہے۔ ان میں سے ایک تو اس کا وہ اپنا صدقہ جاریہ کا کام ہے، جو اس نے اپنے لیے کوئی نیک کام آگے کیا، کہیں پر بھی کوئی اپنے لیے صدقہ جاریہ کا کام کیا۔ اس کے کئی طریقے ہیں۔ کوئی بندہ کوئی درخت لگا دیتا ہے، کوئی پانی کا بندوبست کر دیتا ہے، کوئی مسجد مدرسہ تعمیر کر دیتا ہے، یا کوئی ایسا کام جس سے لوگ ہمیشہ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ یہ صدقہ جاریہ کے کام ہے، اور اس کا ثواب مرنے والے کو ملتا رہتا ہے۔ اور دوسرا عمل اس کا وہ علم ہے جس سے لوگ مستفید ہوں۔ اس میں جو اہمیت حاصل ہے وہ دینی تعلیم کو حاصل ہے۔ وہ دینی تعلیم جس سے لوگ مستفید ہوں، جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، وہ دینی تعلیم اس انسان کے لیے قابل قبول ہے اور صدقہ جاریہ ہے۔ ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ جب تک لوگ اس علم سے فائدہ اٹھائیں گے اور وہ علم جہاں جہاں تک پھیلے گا، اس کا ثواب اس آدمی کو ملے گا جس نے وہ تعلیم و تربیت کا آغاز کیا ہوگا۔ اور تیسری چیز اس انسان کے لیے ہے والد صالح، نیک اولاد یدعو لہو، جو اس کے لیے دعا کرے۔ اب نیک اولاد تبھی بنے گی جب ان کی تربیت قرآن و سنت کے مطابق ہوگی۔ جس بچے کو آپ نے کبھی قرآن ہی نہیں پڑھایا، جس کو آپ نے کبھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی نہیں پڑھایا، کیسے ممکن ہے کہ وہ بچہ نیک بنے گا؟ یعنی ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے کوئی نیک بننے کے چانس ہوں۔ جس نے کبھی قرآن نہیں پڑھا، حدیث نہیں پڑھی، جو کبھی نماز کے نزدیک نہیں گیا، جسے اسلام کے متعلق کچھ علم نہیں ہے، بس وہ اسلام کے اندر پیدا ہوا، مسلمانوں کے اندر پیدا ہوا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، مسلمانوں والا اس کا نام رکھا گیا، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اس کے اوپر کیا کیا چیزیں لازم ہیں اسے معلوم ہی نہیں ہے۔ بڑا ہو کر یہ والدین کا فرما بردار تو کم از کم نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اسے معلوم ہی نہیں ہے والدین کی قدر کیا ہے اور کس چیز نے سکھانا تھا یہ معاملہ۔
اللہ کے قرآن نے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے۔ تو جس بچے کو نہ تو قرآن سکھایا گیا، اسے قرآن ناظرے بھی پڑھنا نہیں آتا کہ وہ پڑھے، اسے بھی ثواب ملے، پڑھانے والوں کو بھی ثواب ملے، اس کے والدین کے لیے بھی وہ صدقہ جاریہ کا سبب بن سکے، نہ اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا کہ جس سے وہ سمجھ سکتا کہ میں کون ہوں، میرا رب کون ہے، ہمارا اسلام کیا ہے، ہمارا دین کیا ہے، اسے اس بات کا علم ہی نہیں ہے۔ تو ہم کیا توقع رکھتے ہیں ایسے معاملے میں کہ ہماری اولاد ہمارے لیے خیر خواہی کا سبب بنے گی، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اپنے بچوں کو تعلیم دیں، دین کی تعلیم کو زیادہ اہمیت دیں۔ ان کے رشتوں کے معاملے میں بھی اسلام نے دین کو ترجیح دی ہے۔ بیٹے کا رشتہ ہو، بیٹی کا رشتہ ہو، ہم آگے چل کر انشاءاللہ اس موضوع پر بات کریں گے، اور شادی میں تاخیر کے سبب کے حوالے سے 2 موضوع ہم آلریڈی بیان کر چکے ہیں، اس کے اندر بھی اس بات کا تذکرہ آ چکا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو وہ تعلیمات دیتا ہے، وہ چیزیں سکھاتا ہے جو ان کے لیے بہتری کا سبب بنے۔ اسلام کبھی بھی ایسی چیز کی طرف آپ کی رہنمائی نہیں کرے گا جس میں آپ کا نقصان ہو۔ تو ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اسلام اولاد کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہماری رہنمائی نہ کرے؟ ہم تربیت اولاد کے حوالے سے پہلے درس میں اس بات کا ذکر کر چکے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا بچہ بولنا شروع کرے تو سب سے پہلے اسے لا الہ الا اللہ سکھائیں۔ لا الہ الا اللہ پہلا جملہ ہونا چاہیے جو اس کی زبان پر نکلے۔ ہم گالم گلوچ، ہنسی مذاق، اس کے توتلے پن کا مذاق اڑاتے ہوئے، ہنستے ہوئے، خوش ہوتے ہوئے اسے وہ کچھ سکھا دیتے ہیں جو کبھی بھی نہیں سکھانا چاہیے اس کو۔ ہم جھوٹ بولنا بچوں کے سامنے شروع کرتے ہیں، بچے اس کو سیکھتے ہیں۔ عموماً جھوٹ تو عام ہے نا ہر گھر کے اندر، بچے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ کسی کا فون آ گیا، کہاں پر ہیں، وہ گھر پہ بھی ہوگا، بولے گا میں فلاں جگہ پر ہوں، یا کسی حوالے سے وہ جھوٹ بول دے گا میں مصروف ہوں، یا کئی ایک بہانے بنا دے گا۔ ان سب چیزوں کو کون دیکھ رہے ہیں؟ بچے۔ بعض دفعہ کوئی باہر گیٹ پہ آیا ہوا ہوتا ہے اور وہ گیٹ نوک کرتا ہے تو ہم بچوں کو بھیج دیتے ہیں کہ جائیں جا کر بولیں ابو گھر پر نہیں ہیں، حالانکہ بچے کو معلوم ہے کہ میرا باپ گھر پر ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ایک دوسرے سے جھوٹ، کئی معاملات کے اندر جھوٹ۔ یہ کیا سیکھ رہے ہیں بچے؟ غلط چیز ہم سے سیکھ رہے ہیں، جھوٹ ہم سے سیکھ رہے ہیں۔ تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ بچے ہم سے جھوٹ سیکھیں اور پھر سچ بولنا شروع کریں؟ پھر ہم کہتے ہیں بچے جھوٹ بولنا سیکھ گئے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بات بات پہ غلط بیانی کرتے ہیں، بات بات پہ چڑچڑے پن کا شکار ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہ تعلیم و تربیت ان کو گھر سے ملی ہے۔ تو خود بھی قرآن و سنت کے ماننے والے بنیں اور اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت کے حوالے سے قرآن و سنت کا اہتمام لازمی کریں۔ مدارس موجود ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ورنہ آپ پہلے زمانے میں چلے جائیں پچھلے لوگوں کے پاس کے حالات میں تو دور دور تک مدارس ہوتے تھے، لوگ اپنے بچوں کو مار پیٹ کے زبردستی مدارس میں چھوڑ کر آتے تھے، پھر لے کر آتے تھے۔ کئی دن بچے اسی مدرسے میں رہتے تھے، تعلیم و تربیت حاصل کرتے تھے، تب جا کر یہ دین یہاں تک پہنچا۔ آج سہولتیں موجود ہیں کہ جگہ جگہ پر قریب مدرسے موجود ہیں، مسجدیں موجود ہیں جہاں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے۔ آن لائن سسٹم موجود ہیں کہ آپ گھر بیٹھے اپنے بچوں کو تعلیم دے سکتے ہیں۔ ہم دنیاوی تعلیم کے لیے بہتر سے بہتر ادارے کا انتخاب کرتے ہیں جہاں ہمارے بچے کو اچھے انداز میں دنیاوی تعلیم دی جائے۔ پھر اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو ہم ٹیوشن کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ ہمارے بچے کو بہتری حاصل ہو، وہ اچھے نمبروں سے پاس ہو سکے۔ کیا کبھی ہم نے اتنی تگ و دو دینی تعلیم کے حوالے سے بھی کی ہے؟ تو کب ہماری اولاد دین کی طرف راغب ہوگی؟ جب ہم ان کو دین کی طرف لے کر آئیں گے۔ ہم جب ان کو دین کی طرف لے کر نہیں آئیں گے تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ہماری اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، وہ ہمارے لیے وبال جان بنے گی۔ جس کو نماز کا نہیں پتہ، جس کو نماز جنازہ کا نہیں پتہ، جس کو دعائیں نہیں معلوم، جس کو رات کو سوتے وقت کی دعائیں نہیں آتی، صبح اٹھتے وقت کی دعائیں نہیں آتی، کھانا کھانے سے پہلے کی دعائیں آتی، بعد کی دعائیں نہیں آتی، اللہ کا شکر ادا کیسے کرنا ہے اسے معلوم نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ
اچھے اخلاق سے کیسے پیش آنا ہے یہ معلوم نہیں ہے بچوں کو، تو ہم کیا تربیت کر رہے ہیں اپنے بچوں کی؟ لامحالہ ہم بہت بڑے بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں، ایسا بگاڑ جو شاید کبھی بھی پورا نہ ہو سکے۔ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے اندر قرآن اور حدیث کو اہمیت دیں۔ یاد رکھیں، دینی تعلیم دنیا کے اندر بھی ان کو کامیاب کرے گی، آخرت کے اندر بھی ان کو کامیابی عطا کرے گی۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک بندہ دیندار ہو اور وہ تنزلی کا شکار ہو، ذلت و رسوائی کا شکار ہو، الا یہ کہ وہ قرآن و سنت کو اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کا ذریعہ بنا لے، تو پھر اس کے نصیب میں ذلت اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ ورنہ جو قرآن و سنت کی تعلیم کو حاصل کرنے والا ہوگا، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کر رہا ہوگا، وہ بہتر سے بہتر انداز میں آگے نکلے گا۔ بچپن سے بچوں کو بہتری کی تعلیم دیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے چھوٹے بچوں کے حوالے سے فرمایا کہ جب بچے 7 سال تک کے ہو جائیں ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیں، اور جب 10 سال کے ہو جائیں نہ پڑھیں ان کو ڈانٹ کر مار کر نماز پڑھائیں۔ اور یہاں حالت یہ ہے کہ ہم خود نماز نہیں پڑھتے، ہماری اپنی نمازیں رہ جاتی ہیں، تو ہم اپنے بچوں کو کیا تعلیم و تربیت دیں گے؟ کیا ان کی رہنمائی کریں گے؟ کس حساب سے ان کو لے کر چلیں گے؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے لیے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ایک تو ان کو مار کر نماز پڑھائیں، دوسرا ان کے بستر الگ کر دیں۔ 2 بیٹیاں ہیں دونوں الگ الگ سوئیں، 2 بیٹے ہیں دونوں الگ الگ سوئیں، الگ الگ ان کا بستر ہو۔ ایک ہی بستر کے اوپر سونا ہے تو درمیان میں کوئی ان کے درمیان پردہ ہونا چاہیے، کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس سے ان کو آپس میں جسم کا ملاپ آپس میں نہ ہو سکے۔ کتنا حیا اور کتنی شرم اسلام نے ہمارے اندر رکھی ہے کہ اس حساب سے اپنے بچوں کے اندر اس کو منتقل کرے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اسلام کتنی بڑی خیر خواہی کر رہا ہے ہماری، کس قدر ہمارے اندر بہتری چاہتا ہے، کس قدر ہمارے اندر خود اعتمادی، عزت، احترام، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا کتنا بڑا درس دیتا ہے، اس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ اور بہت سارے معاملات کے اندر ان کی تعلیم و تربیت میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے مد نظر رکھنی ہیں۔ اگلے درس میں انشاءاللہ العزیز ان کا ذکر ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔